ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وقال في موضع آخر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة۔ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها ومن أراد المدينة فليأتي بالباب۔ رواہ الامام الہمام الحاکم فی مستدرکہ۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ۔ رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ۔ ہم شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو چمکا تھا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کی اس جامع مسجد نذیر والی قصور سٹی میں مولانا عبد الباسط کی دعوت پر میں آج 2 مارچ 2020 بروز پیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے دوستو، ہمارے پروگرام کا عنوان ہے خلیفہ راشد، خلیفہ چہارم، داماد پیغمبر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، خلیفہ عادل ہمزلف پیغمبر حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے ان 2 حضرات کے نام آپ کی خدمت میں لے کر ان پر آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ جو بندے گفتگو کرتے اور سنتے رہتے ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ دیٹ از اے سینسیٹیو میٹر، یہ ایک حساس معاملہ ہے، اس پر بات کرنا دل گردے کا کام ہے۔ آپ توجہ رکھنا پلیز، انشاءاللہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا، اور میں دلیل سے بات شروع کر رہا ہوں۔ یہ 2 حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ان میں ایک آدمی حضور پاک کا صحابی بھی ہے اور حضور کے اہل بیت کا ایک نامدار شخصیت بھی ہے، اور ایک شخص صحابی ہیں، اہل بیت تو نہیں ہیں لیکن رسول اللہ کے کاتب الوحی ضرور ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رسول اللہ کے صحابی بھی ہیں، کاتب الوحی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے ہم زلف بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، کاتب الوحی بھی ہیں۔ اس بات پر کوئی شک نہیں ہے کہ اس امت میں حضرت معاویہ سے بڑا رتبہ حضرت علی المرتضیٰ کا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کا رتبہ ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے، ہر مقام سے حضرت امیر معاویہ تو کیا، ان کے والد محترم حضرت ابو سفیان سے بھی افضل ہے۔ اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ حضرت معاویہ کا نام لے کر
ہم حضرت علی المرتضیٰ کے برابر یا اس سے بڑا رتبہ بتا رہے ہیں؟ جی نہیں، حضرت معاویہ اپنے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اپنی والدہ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ سمیت پورا خاندان علی المرتضیٰ کے بعد ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا ایک مقام ہے، ایک جلالت ہے، ایک حیثیت ہے، لیکن جو نام حضرت علی کا لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کردار کو داغدار کیا جاتا ہے، ہم اس کی اجازت بھی نہیں دے سکتے۔ جو مقام حضرت معاویہ کا اللہ کا قرآن بتاتا ہے وہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ جو مقام حضرت معاویہ کا رسول اللہ کا فرمان بتاتے ہیں وہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ بات انصاف کی یہ ہے، صحیح بات کی جائے، مکمل بات کی جائے، پوری بات کی جائے۔ توجہ رکھنا، بعض اوقات لوگ سچ بولتے ہیں لیکن پورا نہیں بولتے، آدھا سچ بولتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، پورا جھوٹ بولنا اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا آدھا سچ بولنا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ میں لفظ بول رہا ہوں، میں اس پر دلیل دوں گا۔ مکمل جھوٹ کو پکڑا جا سکتا ہے لیکن آدھے سچ کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے لوگ سچ تو بولتے ہیں پر آدھا سچ بولتے ہیں۔ اگر سچ پورا بولیں بات فائنل ہو جائے گی۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں آج مکمل سچ کو لے کر پیش خدمت ہوں کہ مکمل سچ حضرت معاویہ کے بارے میں کیا ہے۔ میرے دوستو، حضرت علی المرتضیٰ وہ شخص ہیں جو اسلام کے اندر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اول من اسلم من الصبیان وہو بالمکہ، امام ذہبی کے لفظ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ بچوں میں سب سے پہلے مکہ المکرمہ میں رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ اس دھرتی پر حضرت علی المرتضیٰ ان کے سردار ہیں کہ چھوٹے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ عمر بلوغت کی نہیں پہنچی تھی، ابھی نابالغ سیدنا علی المرتضیٰ جب رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، رب العزت نے انہیں گھٹی سے ایمان نصیب کر دیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پہ کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہوتے ہیں۔ وہ وقت اور رسول اللہ کی پوری زندگی اور اس کے بعد 40 سال کا زمانہ حضرت علی المرتضیٰ کا وہ زمانہ ہے جو تاریخ میں انمٹ نقوش کے ساتھ زندہ اور سلامت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے اس زندگی میں جو رسول اللہ سے اعزازات پائے ہیں، رسول اللہ کے خدا اللہ سے جو مقامات پائے ہیں، جو رتبات پائے ہیں، اس کا مقابلہ اس دھرتی پر اس کے برابر نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ وہ ہیں جن کے لیے اگر میں یوں کہوں کہ ان کا نام لے کر جبرائیل نے رسول اللہ کو فرمایا تھا اپنی چوتھی اور چہیتی بیٹی فاطمہ علی کے نام کر دیں، تو یہ بات عین انصاف کے مطابق ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ما زوجت من بناتی ولا تزوجت من نسائی الا باذن جاء به جبرائیل ان اللہ تعالی، کہ جب میں نے بچی کا رشتہ کسی کو دیا یا بیوی کا رشتہ کسی سے لیا، جبرائیل آئے، اللہ کا حکم سنایا تو میں نے عمل کیا۔ علی المرتضیٰ کا نام لے کر، علی المرتضیٰ کا مقام بتا کر، سیدنا علی المرتضیٰ کا رتبہ بتا کر، حضرت فاطمہ کا عقد حضرت علی المرتضیٰ سے اللہ کے حکم کے ساتھ حضور نے فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کلمہ پڑھ کے ایمان لاتے ہیں اور رسول اللہ کی تربیت میں رہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ حضور کے گھر کے آدمی ہیں، جب کلمہ پڑھ کے ایمان لا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام رہے ہیں، وہ وقت ہے جب حضرت ابو طالب سیدنا علی المرتضیٰ کے والد جو ہیں وہ معاشی طور پہ کمزور تھے، تو اپنے چچا سے اپنے کزن کو رسول اللہ نے لے لیا تھا، چچا جان علی ہمارے گھر میں دے دیں، میں جانوں اور آپ کا علی جانے۔ رسول اللہ نے ان کی پرورش کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں پلے اور بڑے ہیں، اور کبھی علی نے نہیں دیکھا یہ کام خطرے والا ہے، کبھی علی نے نہیں دیکھا اس کام میں کوئی تکلیف ہے، کبھی علی المرتضیٰ نے نہیں دیکھا اس کام میں کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔
اگر بات شریعت کی تھی، مسئلہ دین کا تھا، حکم رسول اللہ کا تھا، تو علی نے اپنی جان کو پیش کر دیا۔ توجہ رکھنا، قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے میرے پاک پیغمبر، آپ کے لیے 3 منصوبے بن رہے ہیں۔ یمکر بک الذین کفروا، یہ منصوبہ کافر بنا رہا ہے۔ کون سے؟ لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، یا آپ کو قید کر دیا جائے، یا آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، یا آپ کو آپ کے شہر سے جلا وطن کر دیا جائے۔ میرے مولا وہ میرے خلاف منصوبے بنا رہے؟ کہا جی ہاں، پریشان نہ ہونا، وہ مکرو، یہ ان کی چال ہے، وہ مکر اللہ، رب کی چال ان سے بہت اوپر ہے۔ واللہ خیر الماکرین، بہتر ترجیح والی چال تمہارے رب کی شمار ہوگی۔ یہ وقت ہے، آیت اتر چکی ہے، معلومات ہو چکی ہیں کہ رسول اللہ کے خلاف کافر اب وہ جو صادق الامین کہتے تھے اب قتل کے در پہ ہو چکے ہیں۔ اگر کسی بندے کے خلاف کوئی تھریٹس آ جائے، کوئی خطرہ آ جائے، اس کو کوئی دھمکی آ جائے، تو جو ساتھ چلنے والے یار ہوتے ہیں نا، ان کو بھی ان کے بڑے کہتے ہیں ہولا ہاتھ رکھیں، ایتے کم خراب ہو گیا تیرے یار دا، آج کل اتنا نہ چلنا، زیادہ نہ بیٹھنا، بس دور دور سے سلام دعا رکھنا۔ میں قربان جاؤں، رسول اللہ کے حالات ایسے ہیں، نہ علی المرتضیٰ حضور سے دور ہوتے ہیں، نہ علی کا خاندان حضور سے دور کرتا ہے، ساتھ ہیں، ساتھ ہیں، ساتھ ہیں۔ ایک وقت آ گیا ہے، وہ وقت کیا ہے؟ جب رسول اللہ کو اللہ نے اجازت دی ہے، اے اللہ کے رسول آپ اب مدینہ منورہ ہجرت فرمائیے، مدینہ منورہ جائیے، اور آپ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس موقع پہ اس کمرے میں جب رسول اللہ بستر پر موجود ہیں، 100 کافروں نے اللہ کے رسول کے گھر کو گھیرا کیا ہوا ہے۔ وہ کافر کسی ایک قوم کے نہیں، ایک قبیلے کے نہیں، ہر قوم و قبیلے سے ایک ایک بندہ آیا ہے۔ کیوں؟ جب ہم مل کے یک بارگی سے حملہ کر کے اس شخص کو قتل کر دیں گے تو بنو ہاشم اپنے نبی کا دعویٰ کسی ایک فرد پہ نہیں کر سکیں گے، ہر بندہ قاتل ہوگا، ہر خاندان کا حصہ ہوگا، ہر نے تعاون کیا ہوگا، لہٰذا سارے جاؤ۔ مکمل اہل الارض اس ٹائم مخالف ہے، حضور کے گھر کا گھیرا ہو چکا ہے۔ حضور نے کس کو طلب فرمایا اس ٹائم کو؟ بولیے بولیے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت علی حیدر تشریف لاتے ہیں۔ علی جی یا رسول اللہ، آپ کا حکم، میری جان آپ پر قربان۔ علی میں اٹھ رہا ہوں، میرے بستر پہ سو جاؤ۔ یا رسول اللہ میں آپ کے بستر پہ سو رہا ہوں، حکم فرمائیے۔ کہا ہے علی یہ لوگوں کی امانتیں دیکھ رہے ہو، ڈھیر لگے ہوئے تھے رسول اللہ کے گھر میں، وہ انہی کی امانتیں تھے جو قتل کرنے بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن رسول اللہ کی امانت پر اتنا اعتماد ہے، مخالفت ہونے کے باوجود امانت انہی کے پاس رکھوائی ہوئی ہے۔ یہ ڈھیر دیکھیں؟ جی یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں، انہیں واپس کرنا لوگوں کو، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا۔ جی مجھے پتہ ہے یا رسول اللہ، میں گھر کا بندہ۔ جی ٹھیک ہے، انہیں واپس کرنا، ایک ایک امانت، اور میرے ساتھ آپ ابھی تو نہیں آ سکتے لیکن میرے بعد مدینہ منورہ تشریف لے آنا۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول سے حضرت علی المرتضیٰ نے نہیں پوچھا کہ مجھے تو بستر حوالے کر کے جا رہے ہیں، مجھے تو لوگوں کی امانتیں حوالے کر کے جا رہے ہیں، آپ تو اللہ کی امانت ہیں، آپ کس کے حوالے ہو رہے ہیں؟ لوگوں کی امانتوں کو تو علی لوٹائے گا، آپ اللہ کی امانت ہیں، آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ علی بے فکر رہ، بحکم خدا میری حفاظت ابو بکر صدیق کرے گا رضی اللہ عنہ۔ حضور سفر شروع کرتے ہیں۔ اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جو پڑھے لکھے بندے صاحب المطالعہ بیٹھے ہیں نا، ذرا وہ توجہ کرنا۔ میں نے بھی تاریخ کو، اوراق کو، احادیث کو، ان کے حواشی کو کھنگالا ہے کہ یہ امانتیں کتنی تھیں، کس کس کی تھیں، ان کا وزن کیا تھا، ذرا مجھے بھی ملے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ کیا امانتیں تھی؟ کیا چیز تھی؟
میری تگدو میری مطالعے میں میری معاملات میں مجھے نہیں مل سکا اور آج تک نہیں ملا. میں نے تلاش کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو ملے یا براہ راست سننے والے میری کسی دوست کو ملے, آپ مجھے اس کا ریفرنس دینا, میں آپ کو شکر گزار رہوں گا. لیکن محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے میں برٹش لا پہ آتا ہوں, جو میں نے کسی سے پوچھ کر آپ کی خدمت میں بتانے کے لیے ایک عنوان تیار کیا ہے. ہمارے علاقے کے ایک جج ہیں, وہ ہمارے آئین اور قانون کا جج حافظ شمار ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان اس نے گھول کے پیا ہوتا ہے. اس نے تو آئین کی موشگافیوں کو, آئین کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں معاملات کو اور شکوں کو یاد کیا ہوا ہوتا ہے. اس سے معلومات ہوتی ہیں. جو ہم نے جج سے پوچھا ہے, جو اس نے بتایا ہے, اس کے علم کے مطابق برٹش لا کی تحقیق کے مطابق میں پیش کر رہا ہوں. وہ کہنے لگا ہمیں ہمارے علوم یہ بتاتے ہیں کہ جب علی کو رسول اللہ نے امانتیں حوالے کی تھی, ان میں اکثر سونا اور چاندی تھا اور ان کی کم از کم مقدار 26.5 من تھی. 26.5 تولے کی بات نہیں کر رہا, کلو کی بات نہیں کر رہا, 26.5 من تھی. اور میں سلام پیش کرتا ہوں سیدنا علی المرتضیٰ کی دیانت کو, سلام حضرت علی المرتضیٰ کی امانت داری کو, جو کی روٹی کھا کر بیٹھا ہوا ہے لیکن مجال کے ایک رتی سونا اٹھا کر استعمال کیا ہو, جو یوں امین ہے, جو یوں امانت دار ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے, اللہ کے رسول نے فرمایا صبح اٹھو گے لوگوں کو امانتیں لوٹا دینا اور میرے پاس مدینہ منورہ چلے آنا. کہا علی المرتضیٰ نے کہ جب ہر رات بستر پہ سویا ہوں ہمیشہ یہ خطرہ لگا رہا ہے, ہو سکتا ہے اس رات موت آ جائے, ہو سکتا ہے اس رات فوت ہو جاؤں, ہو سکتا ہے اس رات زندگی کی شام ہو جائے. لیکن جس رات مجھے اللہ کے رسول نے اپنے بستر پر سلایا تھا اور ساتھ فرمایا تھا صبح اٹھنا امانتے حوالے کر کے میرے پاس آنا, مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین تھا علی تو صبح جاگے گا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے بستر پر یوں حفاظت کر رہے ہیں. بتاؤ جس بندے کے خلاف خطرہ ہو, اس کو کوئی دھمکی آمیز لیٹر موصول ہو جائے, تھریٹ لیٹر آ گیا ہے, پولیس نے ایڈوائزری آپ کو لیٹر دیا ہے کہ آپ پریز کریں باہر نہ نکلیں, یہ معاملات ہو جائیں, تو اس کو تو دوست بھی ساتھ نہیں چلتے. جائے کہ اس کے بستر پر کوئی بندہ سوئے, یہ بہادری کا سلام ہے علی المرتضیٰ جیسے شعر کو. سیدنا علی المرتضیٰ یوں ساتھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں آپ علیہ السلام ہجرت فرماتے ہیں. ہجرت فرما کر رسول اللہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں. غار ثور کا سفر ہے, وادی عقیق کا سفر ہے, عصفان کا سفر ہے, یہ تمام راستے, اس پر ایک تفصیل ہے. ہجرت میرا عنوان ہجرت نہیں ہے, ورنہ میں اس پر ان کے 12 سفروں پر بات کرتا جو یوں کوس کا سفر ہوا ہے. کوس کہتے ہیں 3 میل کے علاقے کو, 9 میل کے, مختلف روایات ہیں. رسول اللہ جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں, میں نے اس پر ریسرچ کی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ حضور کو مدینہ منورہ میں کتنے دنوں بعد آ کر ملے تھے, کب ملے تھے, حضرت علی اور حضور کا ملنا کہاں تھا. اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو مدینہ منورہ لے جائے, اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. مدینہ منورہ آپ جائیں گے, آپ کو مدینہ منورہ میں مسجد ملے گی, مسجد قباء. اسے کہتے ہیں باب المدینہ, العالیہ, قباء, 3 نام ہے اس کے. باب المدینہ بھی کہتے ہیں, مدینہ منورہ کا گیٹ, دروازہ. قباء عالیہ بھی کہتے ہیں, بلند جگہ تھی, اور قباء بھی کہتے ہیں, یا مسجد قباء موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا سفر 1 ہفتے کا ہے. 14 دن کا قیام اللہ کے رسول کا حضرت سیدنا کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے گھر مسجد قباء کے ساتھ ہے. ان 14 دنوں میں حضرت رسول اللہ نے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ کے آنے کا انتظار کیا ہے. حضرت علی یہاں ملے ہیں, پھر حضور نے شہر مدینہ میں قدم رکھا. سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ رسول اللہ کا تعلق دیکھیں. 14 دن یہاں انتظار فرمایا اپنے معاملات میں. مسجد قباء تعمیر ہو رہی ہے, صحابہ کرام آ رہے ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, معاملہ سب کچھ یہاں موجود ہے. حضرت علی المرتضیٰ آئے,
रसूलुल्लाह उनके साथ मदीना मुनव्वरा आए और मदीना मुनव्वरा में रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ रहने के लिए जो मकानात मुंतखब फरमाए हैं, वो मकान वही है अलीजुल मुर्तज़ा का जो मकान अल्लाह के रसूल का है। हज़रत खारजा बिन ज़ैद से ख़रीदा हुआ है, उसकी पार्टीशन हुई है। और सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एज़ाज़ इस पर मज़ीद भी दिया है। वो एज़ाज़ क्या है? एज़ाज़ क्या, वो इम्तियाज़ है, वो इन सब से ऊपर इम्तियाज़ात पे इम्तियाज़ है। वो ये है, अल्लाह के रसूल ने मुआख़ात कराई थी, आपने पढ़ा होगा, भाईचारा कायम फरमाया था। मुआख़ात क्या थी? ये मदीना मुनव्वरा का अंसारी सहाबी है, ये मक्का मुकरमा का महाजिर सहाबी है। इस महाजिर को इस अंसारी का भाई बनाया गया और फरमाया गया, ए अंसारी तू अपनी सिटी में रहता है, अपने शहर में रहता है, अपनी ज़मीन का मालिक, अपने कारोबार का मालिक, अपनी बीवियों का खावंद है। ये बंदा घर बार छोड़कर आया, कारोबार छोड़कर आया, हालात छोड़कर आया, तकालीफ में आया। अब तेरा हक है, तू इसे अपना भाई बना, अपने माल में से आधे का शरीक बना। 53 सहाबा इकराम की मुलाकात हुई है, इनको भाई भाई बनाया गया, इसको इसका, इसको इसका, इसको इसका, इसको इसका। इमाम जज़री रहमहुल्लाह ने उसदुल गाबा फी मारिफत सहाबा में इसकी पूरा एक जदवल दिया है, एक लिस्ट दी है, तफसील दी है इस पर। अल्लाह सहाबा में मौजूद है। इसके अलावा सूर मिन हयात सहाबा उठाए ले, अब अब्दुर्रहमान राफत पाशा ने भी लिखा है, इस पर आपको तफसील मिलेगी। लेकिन जब बारी सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा की आई है कि अली को किस अंसारी का भाई बनाया जाए, अभी तक मामला तो ये था कि अंसारी मदीना वाला, मुहाजिर मक्का मुकरमा वाला भाई बनते। अब ये कानून टूटा है, ये उसूल टूटा है। अब दो मुहाजिरों को आपस में भाई भाई बनाया गया। हजरत अली मुहाजिर, हुजूर पाक मुहाजिर। हुजूर ने फरमाया अली को मेरी मुआखात के लिए छोड़ दो, ये और मैं भाई तसव्वुर हूँ। सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा को अल्लाह के रसूल का भाई है। हजरत अली की मुआखात यहाँ रसूलुल्लाह से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा का अल्लाह के रसूल से प्यार देखें, ताल्लुक़ देखें। कभी कोई बात आती, कोई ख़ास मामला आता, सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा साथ देते। बदर का मार्का लड़ने का वक्त आया है, रसूलुल्लाह सहाबा इकराम को लेकर बैठे हैं और ऐलान जिहाद की तैयारी हो रही है। हमारा साथ कौन देगा? दरबार रिसालत से ऐलान होता है। सैयदना अली खड़े होते हैं, सैयदना हमज़ा खड़े होते हैं, बाकी हज़रात रज़ी अल्लाह अन्हुम। हुज़ूर इस्लाम देख कर फिर भी ऐलान फरमाते हैं, हमारा साथ कौन देगा? हज़रत साद इब्न मादी करब रज़ी अल्लाह अन्हु समझ गए। साद बिन मुआज़, एक रिवायत में हज़रत मिक़दाद का नाम आता है, ये समझ गए हुज़ूर का इशारा हम अंसारियों की तरफ तो कहीं नहीं है। तो ये खड़े होकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे मुहाजिर भाई उठे, आपने बिठा दिया, फिर ऐलान किया, शायद आपका इशारा हमारी तरफ है। या रसूलल्लाह, हम आपके ग़ुलाम हैं, आप हुक्म फरमाएं, हम खुद तो क्या अपनी आल औलाद को पेश कर दें, हम वो नहीं हैं। कौम मूसा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐलान जिहाद के बाद रिप्लाई यूँ किया था, फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। हम नहीं लड़ेंगे, ए मूसा तू और तेरा खुदा लड़ेगा, जाओ कौम अमालका से लड़ो, जब फतह हो जाए इन्ना दाखिलून, हम दाखिल होकर वहाँ बैठ जाएंगे। या रसूलल्लाह, हम वो नहीं हैं। नुक़ातिलु अन यमीनिक व नुक़ातिलु अन शिमालिक अन अमामिक व अन खल्फ़िक। या रसूलल्लाह, आप फरमाएंगे आप पीछे चले, हम पीछे चल के आपकी हिफाजत करेंगे। आप फरमाएंगे दाएं चलो, हम दाएं चल के हिफाजत करेंगे। आप कहेंगे मुक़द्दिमतुल जैश बन के आगे चलो, हम आगे चल के आपकी हिफाजत करेंगे। आपका हुक्म होगा बाएं चलो, हम बाएं चल के अपनी जानें दे देंगे, आपको बचा लेंगे। आपका हुक्म हो हम बरकल ग़मात तक चले जाएं और वहाँ पर जाकर भी आपके दीन के झंडे गाड़ दें। हम वो नहीं हैं, हम रसूलुल्लाह आपके ग़ुलाम हैं। ठीक है। इस ऐलान के बाद अल्लाह के रसूल उठे और जब पहुँचे हैं मैदान बदर में, कसूर वालों
اللہ آپ کو میدان بدر کی زیارت کرائے. آپ اس بدر کے میدان کے کونے میں 14 ان صحابہ کرام کی زیارت کرنا جو شہداء بدر ہیں. ان میں پہلے بدری شہید صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت مہجہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو اسلام میں جنگ بدر کے پہلے شہید ہیں. کبھی ان کا ذکر وہاں جا کر دیکھنا اور سیدنا علی المرتضیٰ کی بہادری کی داستانیں آپ کو بدر کے پہاڑ جو سناتے ہوئے نظر آئیں گے. خدا کی قسم وہ کیفیت یہاں باتوں میں نہیں مل سکتی جو وہاں ملتی ہے. میں بدر متعدد بار گیا ہوں, کئی بار گیا ہوں. یقین مانے جب بھی گئے ہیں نا وہ منظر ایک فلم کی طرح سامنے چل جاتا ہے, ایسے جیسے ابھی لائیو کوریج ہو رہی ہو, یوں چل جاتا ہے. آپ ذرا وہاں جا کر دیکھیں بالعدوۃ الدنیا کیا ہے, بالعدوۃ القصویٰ کیا ہے, والرکب اسفل منکم کیا ہے. آپ کو وہاں یہ معاملہ سمجھ آئے گا کہ وہ کیا محبتوں کی داستانیں رقم کر گئے. کفار رسول اللہ مقابلہ ہوتا ہے, مٹھ بھیڑ ہونے میں یہی انصاری کھڑے ہوتے ہیں کہ اب پہل ہم کریں گے. نعرہ لگتا ہے حل من مبازر, ہمارے مقابلے میں نکلنے والا کون ہے. آئے صحابہ نکلے انصاری, تو مدینہ منورہ کے لوگوں کو اپنے مد مقابل دیکھ کے مکہ کے کافروں نے ایک طنز کرتے ہوئے کہا, اے محمد ہمارے سامنے ہمارے بھیجو, ہم ان غیروں سے نہیں لڑتے. یعنی مکہ کے مہاجر بھیجو, ہم ان غیروں سے نہیں لڑتے. رسول اللہ کا حکم ہوتا ہے, اٹھے حمزہ, اٹھو عبیدہ, اٹھو علی. یہ تینوں اٹھے اور ان تینوں نے مقابلے کے لیے کمر کس لی ہے. حضرت حمزہ نے مقابل کو ایک وار میں ڈھیر کیا ہے. حضرت عبیدہ کو پہلا وار لگا, دوسرے وار میں اس کو ڈھیر کیا ہے. اور پہلے وار میں سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنے سامنے مد مقابل کو فی النار کیا ہے. اس موقع پہ بھی علی المرتضیٰ پہل پہ نظر آتے, یوں قدم سے قدم ملا کے. سیدنا علی المرتضیٰ صرف یہی نہیں, ہر جنگ میں اللہ کے رسول کے یوں ساتھی ہیں, یوں قریبی ہیں کہ اس جیسا قرب بندے کو نہیں نصیب ہو سکتا. احد کا مارکہ آیا, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ, سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا خاتون جنت. یار خاتون جنت شاید چھوٹا لفظ ہے, میں یوں کہوں جنت کے سرداروں کی ماں. جنتی سردار کون ہیں؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, ان کی اماں. ذوق تازہ ہے تو ایک لفظ کہہ دو, تازہ ہے. اولاد کو کیا کہا گیا ہے کہ تو دنیا میں رہ کے جنت کہاں ڈھونڈ, الجنت تحت اقدام الامہات. نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر. اے اولاد, آپ نے اگر ڈھونڈنا ہے نا جنت, اپنی ماں کے قدموں تلے ڈھونڈو. میں بسط شکر و احترام مانتا ہوں حضرت حسنین, حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ ہمیں ان کی سرداری میں جنت عطا فرمائے. لیکن یہ بات طے ہے, حسنین اولاد ہیں, علی المرتضیٰ والد ہیں, حسنین اولاد ہیں, اماں فاطمہ والدہ ہیں. خود حسنین کی اپنی جنت اماں فاطمہ الزہرا کے قدموں تلے. یہ خاتون جنت, ان کے لیے لفظ کہنا چھوٹا ہے. جنت کے مالکوں کی ماں جس کے قدموں تلے ان مالکوں کی اپنی جنت موجود. حضرت فاطمہ الزہرا شریک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن قمیہ ملعون کے حملے سے, جو خود پہنا ہوا ہے, جو چہرے پر جنگی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, اس کی چند گڑیاں رخسار مبارک میں گھس گئی ہیں, اور وہ نکالنے کے لیے صحابی رسول نے دانت سے کھینچتا ہے. ایک کڑی نکلی تو ایک دانت گیا, پھر دوسرا کھینچی تو دوسری کڑی کھینچنے سے دوسرا دانت گیا. جب یہ دونوں دانت ٹوٹے, خون کے فوارے نکلے. حضرت زبیر کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ خون پکڑ وہاں جا کے رکھا جہاں کسی کا پاؤں نہ جائے, کیونکہ اگر کسی کا پاؤں وقت کے پیغمبر کے خون پہ آ گیا اس پہ جہنم واجب اور جنت حرام بن جائے گی. وہ گئے اور کچھ ٹائم بعد واپس آئے, یا رسول اللہ میں نے ایسی جگہ رکھا ہے جہاں کسی کا پاؤں نہیں آئے گا. کہاں رکھا ہے؟ یا رسول اللہ میں اس خون مبارک کو پی گیا ہوں. ایک ظالم نے یہاں بھی ظلم دکھایا,
مجھے کہا خون تو ناپاک ہوتا ہے، کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی، تم کہتے ہو صحابہ تو حلال کام کیا کرتے تھے، یہاں تو خود مان گئے صحابی نے خون پیا ہے، اس کا کیا جواب ہوگا؟ میں نے کہا زبان سنبھال کے بات کیا کرنا سیکھو، اعتراض کرنے کے لیے تصویر کے دونوں رخ کا وزٹ کر کے پھر اعتراض ہوتا ہے۔ آپ نے انصاف کا خون کیا ہے، اور مجھے یہ بتا جو خود بخود مر جائے وہ حلال ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں، وہ مردار ہے۔ میں نے کہا پکی بات؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا مچھلی کبھی کھائی؟ کہتے ہیں جی کئی بار کھائی۔ میں نے کہا ذبح سے حلال ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں، ذبح سے حلال نہیں ہوتی، پانی سے نکالو تو خود مر جاتی ہے۔ میں نے کہا حلال ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جی حلال ہوتی ہے۔ میں نے کہا کیوں حلال ہوتی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتہ، جو خود مر جائے، حتف انف سے موت آ جائے، وہ تو حرام ہوتی ہے، یہ حلال کیوں ہے؟ اور تجھے خون کا لفظ نظر آیا، قرآن نے کہا حرام ہے، تو نے اعتراض خون محمدی پہ کر دیا، اور تجھے مچھلی پہ یہ آیت نظر کیوں نہیں آتی جسے اللہ کا قرآن حرام کہتا ہے؟ کہنے لگا مولانا بات ٹھیک ہے، اللہ کے قرآن نے خود آپ مرنے والی چیز کو حرام قرار دیا ہے، لیکن یہ قاعدہ مچھلی پہ نہیں لگے گا۔ خود اللہ کے رسول نے فرمایا احلت لنا المیتتان ودمان السمک والجراد، اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا اے لوگوں جو خود مر جائے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، لیکن مچھلی کو میں اللہ کی دی ہوئی طاقت پر حلال کر کے کہہ رہا ہوں، مچھلی مرے گی خود لیکن تمہارے لیے حلال ہوگی۔ میں نے کہا سن لے، جیسے قرآن نے خون کو حرام کہا، قرآن نے خود مرنے والے کو حرام کہا، حضور نے اجازت دی، پتہ چلا حضور کے معاملے اور ہیں، یہ عام قانون ہے۔ میں نے کہا ایسے قرآن نے خون کو حرام کہا لیکن یہ عام قانون ہے، خون نبوی کا مطلب اور ہوتا ہے۔ دلیل؟ میں نے کہا وہی دلیل، صحابی پی گیا ہے، حضور نے نہیں فرمایا تو نے حرام پیا ہے۔ اوہ حضور کہہ دے تو مچھلی حلال ہے، حضور پاک اس پر سکوت کر جائے تو خون محمدی حلال کیوں نہیں ہوتا؟ خون محمدی پاک کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت زبیر نے خون پیا ہے، یہ خون کے فواروں میں ابھی تک خون رس رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا میں بات کر رہا تھا رضی اللہ عنہا، چٹائی کو جلاتی ہیں، یہ تنکوں والی چٹائی، ہم اسے سریکی میں تو تڈی کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ جو تنکوں والی ہوتی ہے جیسے مسلح ہوتے ہیں، وہ جلائی ہے، جلا کر اس کی راکھ بنائی ہے، اور راکھ بنا کر یہاں پر خون کو روکنے کا پرانے طریقے کو آزما کر خون روکا گیا۔ ادھر بھی سیدنا علی المرتضیٰ کا کردار اور اس کے خاندان کا کردار واضح نظر آتا ہے۔ آپ خندق پہ آئیں، آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس طرح فتح مکہ پہ آئیں، آپ اس سے آگے خیبر میں آئیں، ایک ایک موقع پہ علی المرتضیٰ ساتھ ہیں۔ یقین مانے اگر اس عنوان کو میں یوں چلاؤں نا، یہ صرف سیدنا علی المرتضیٰ پہ بھی ٹائم پورا نہیں ہو سکے گا، توجہ رکھنا۔ میں خلاصے کے طور پہ بات آگے چلانے لگا ہوں۔ ان میں ایک موقع ایک عجیب آیا ہے علی المرتضیٰ کے رسول اللہ سے تعلق کا۔ عجیب وہ کیا ہے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کی طرف سے حضور کو پیغام موصول ہوتا ہے، علی المرتضیٰ کی شادی حضرت فاطمہ سے ہو رہی ہے، نکاح ہوا ہے، رخصتی ہوئی ہے، حضرت فاطمہ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر کی حرم بنتی ہیں، عزت بنتی ہیں۔ اب جب بات آئی ہے حق مہر کی، جب بات آئی ہے شادی کے خرچے کی، جب بات آئی ہے معاملات کی، سیدنا علی المرتضیٰ خوددار آدمی تھے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی زرہ اٹھائی، حضرت عثمان کے دروازے پہ گئے ہیں، بھائی آپ کیسے تشریف لائے؟ میں زرہ سیل کرنا چاہتا ہوں، آپ خریدیں گے؟ خیر ہو۔ حضرت عثمان کو تو پتہ ہے وجہ کیا ہے، کیونکہ حضرت عثمان تو اس گھر کے پہلے داماد بن چکے ہیں جس گھر کے داماد حضرت علی اب بن رہے ہیں، وہ دوہرے داماد ہیں نا حضرت عثمان، تو وہ تو پہلے انہیں پتہ ہے میری سسٹر ان لا ہیں، میری سالی ہیں، حضرت فاطمہ کی شادی کا معاملہ ہے، گھر کی بات تو گھر کی بات ہوتی ہے۔ حضرت عثمان نے بات کو زیادہ نہ چھیڑا۔ آپ نے کیا دام مانگے ہیں؟ 400 درہم۔ کہا یہ 400 درہم زرہ میری ہو جائے، زرہ لے لی۔ کہہ لی ہمارا سودا پکا ہو گیا،
کہا جی پکا ہو گیا. کہا ایک جملہ کہوں, شادی پہ لوگ تحفہ تحائف بھی تو قبول کرتے ہیں. اللہ اکبر. عثمان آپ کی بات کا مطلب کیا ہے؟ یار میری بات تو بس سمجھیں. ہاں بالکل لوگ تحفے قبول کرتے ہیں. کہا ذرا میں نے خرید لی ہے, اب میری ہو گئی, میری طرف سے آپ شادی کا گفٹ قبول کر لیں. سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما گواہ بنتے ہیں, نکاح ہو جاتا ہے. حضرت فاطمہ سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر میں تشریف لے جاتی ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضرت فاطمہ کی 6 اولادیں ہیں. حضرت علی کی سے حضرت فاطمہ کی 6 اولادیں ہیں. عام طور پہ 4 گنا جاتا ہے کہ 2 بچپن میں فوت ہوئی ہیں, ان کا ذکر نہیں کیا جاتا, لیکن ذکر سب کا کرنا چاہیے. کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, میں ایک گھر گیا, میں نے ایک بندے سے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہا میری 1 بیٹی اور 1 بیٹا ہے. میں نے کہا میں نے تو سنا تھا آپ کی 1 بیٹی اور 1 بیٹا فوت بھی ہوئے ہیں. کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا یوں تو نہ کہو میرے 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں, 2 اللہ کے پاس ہیں, 2 میرے پاس ہیں. سادھے اچھی تیری وفا ہے, تو باپ ہے, وہ قبر میں گئے, تو نے ان سے تعلق ہی ختم کر لیا, اپنی نسل میں بھی نہیں گنتے. یوں نہیں ہیں, میرے 2 بچے رب کو پیارے ہوئے ہیں, میں آج تک انہیں اپنی اولاد گنتا ہوں. یہ کون سی بات ہے؟ آپ وضاحت کر دینا بھئی یہ میرے ہیں, کچھ اللہ کے پاس ہیں, کچھ میرے پاس ہیں ساری اولاد یہی. حضرت علی المرتضیٰ کی 6 اولادیں حضرت فاطمہ سے ہیں. 3 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں. بڑے بیٹے حضرت امام حسن ہیں, دوسرے حضرت امام حسین ہیں, تیسرے بچے کا نام محسن ہے. 3 بیٹیاں ہیں, ایک کا نام زینب ہے, ایک کا نام رقیہ ہے, ایک کا نام ام کلثوم ہے. ادھر محسن اور ادھر رقیہ, یہ بھائی اور بہن علی المرتضیٰ کے حضرت فاطمہ سے اولاد بچپن میں فوت ہو گئے. اس لیے حضرت ام کلثوم, حضرت زینب کو, حضرت امام حسن, حضرت حسین کو گنا جاتا ہے کہ 4 ہیں 6. اور میں یہاں ایک لطیف نقطہ بھی بتاتا چلا جاؤں. لطیف لطیفے سے نہیں ہے, لطیف لطف سے ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک خاص نقطہ سمجھاتا چلا جاؤں. وہ کیا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے بیٹوں کے نام تو خود رکھے اور بیٹیوں کے نام حضرت فاطمہ کی مرضی سے رکھے. بڑا بیٹا پیدا ہوا, نام حرب, جنگی فائٹر, اللہ کے رسول آئے کا نا, لا بل ہوا حسن, مسند احمد کی روایت. دوسرا بیٹا حضرت حسین پیدا ہوا, کہا جی حرب, جنگی فائٹر, میدان جہاد کا مجاہد, کہا نہیں, لا بل ہوا حسین. تیسرا بیٹا پیدا ہوا, حضرت علی نے نام رکھا حرب, جنگی, دلیر, بہادر, شجاع, نڈر. حضور پاک آئے, جی نہیں, لا بل ہوا محسن, محسن نام ہوگا. حضرت علی المرتضیٰ کی 3 بار منشا توڑی گئی. بیٹیوں کے نام حضرت فاطمہ نے اپنی مرضی سے رکھے. بڑی بیٹی کا نام زینب, دوسری کا نام رقیہ, تیسری کا نام ام کلثوم. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی حضرت فاطمہ بھی خود اپنی 3 بہنیں رکھتی ہیں اور تینوں کے نام یہی ہیں. بڑی بہن کا نام زینب, حضرت فاطمہ کی دوسری بہن کا نام رقیہ, تیسری کا نام ام کلثوم, چوتھی خود سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. جو بہنوں والے نام تھے, حضرت فاطمہ کو اپنی بہنوں سے اتنا پیار, تینوں بیٹیوں کے نام بہنوں والے رکھ دیے. یہ اتفاق نہیں ہے, یہ محبت ہے. اس کو صرف اتفاق نہ کہنا, یہ محبت ہے, یہ پیار ہے, یہ تعلق ہے, یہ یگانگت ہے, یہ دلداری اور یاری ہے. حضرت فاطمہ نے یہ نام رکھے ہیں. اور میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, سیدنا علی المرتضیٰ کو اللہ کے رسول نے فرمایا, ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں, ان کے بھی 3 بیٹے تھے, شبر, شبیر اور مشبر. اس کے بعد 3 نام میرے اللہ نے رکھے تھے, ایک حسن, ایک حسین, ایک محسن. یہ تینوں اللہ نے میری اولادوں کو عطا فرمائے. حضور نے اپنی اولاد فرماتے تھے, اپنی اولاد فرماتے تھے. حضرت فاطمہ کے نام میں جو لقب ہے نا, زہرا, زہرا کہتے ہیں فلاور, پھول. پھول کیوں کہتے ہیں؟ پھول سے خوشبو پھیلتی ہے. یہ وہ خاتون ہے مقدسہ, معمبرہ, بابرکت و باسعادت, طیبہ, طاہرہ. یہ وہ خاتون ہے جس سے رسول اللہ کی نسل پھیلی ہے. حضور کی خصوصیت ہے نا کہ نسل بیٹی سے چلی ہے. میرے دوستو, زہرا, حضرت فاطمہ, حضرت علی المرتضیٰ کا سفر
اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتا ہے. کہاں؟ خیبر کا. یہ وہ وقت ہے جب خیبر میں اللہ کے رسول پہنچے ہیں. 190 کلومیٹر پہ آج خیبر قائم ہے مدینہ پاک سے. اللہ آپ کو خیبر کی بستی کی زیارت عطا فرمائے. میں نے کئی بار خیبر کا سفر کیا اور کئی بار دیکھا ہے. ابھی حالاً سفر میں خیبر سے گزر کے آیا. میرا اس روٹ پہ تبوک روٹ پہ سفر ہو خیبر نہ جائے یہ ہو نہیں سکتا. ایک خیبر قدیم ہے، خیبر جدید ہے، دونوں سٹی ہیں. جو خیبر قدیم ہے اس میں جنگ ہوئی تھی. خیبر جدید آج کل کی موجودہ شہر کا نام ہے. خیبر کی جنگ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں آشوب چشم ہیں. خیبر کے 17 قلعے ہیں. ان 17 قلعوں میں 16 قلعے صحابہ نے فتح کر لیے ہیں. 17واں قلعہ جب آخری قلعہ مرحب کا قلعہ قموس فتح کرنے کا وقت آیا، حضور پاک نے فرمایا کل میں پرچم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے. صبح حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کو طلب فرمایا. حضرت علی کی آنکھوں پہ لعاب لگایا. یہ وہ لعاب جو کبھی حضرت صدیق کی ایڑی پر لگا تھا، ظاہر کا اثر کافور ہو گیا تھا. یہ وہی لعاب جو کہیں بئر شفا میں گرا تھا، وہ بئر مرض سے بئر شفا میں کنواں صحت میں بدل گیا تھا. یہ وہی لعاب ہے جو علی المرتضیٰ کی آنکھوں پہ لگ رہا، اس سے آنکھوں کی بیماری ختم ہو گئی. حضرت علی المرتضیٰ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، مرحب کے سامنے پہنچے ہیں. امام برہان الدین حلبی کی سیرت حلبیہ اٹھاؤ، اس طرح ایک اور سیر کی کتابیں اٹھائیں، میں ان کا خلاصہ دے رہا ہوں. مرحب آیا ہے 1000 انسان سے تنہا لڑنے کا دعویٰ رکھتا ہے. مرحب کے ہاتھ میں تلوار ہے. مرحب یہ بات کہتا ہے کہ تو بچہ میرے مقابلے میں آیا، جا جا کسی بڑے کو لا، میں صلح نہیں کرتا. اب تمہارے نبی نے بچوں کو بھیجا صلح کرنے کے لیے. حضرت علی کم عمر تھے، فرمانے لگے اوے بچہ کیا سمجھتا ہے، میں تو سامنے والے کو بچہ کھچا بنا دیتا ہوں. تیرا واسطہ مجھ سے پڑا ہے. انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا. میری ماں نے پیدائش کے وقت میرا نام شیر رکھا، میں پیدائشی ماں کی گود سے شیر والا دل لے کر پیدا ہوا. کلیس غابات کریہ المنظرا. ذرا سامنے آ، میں تجھے بتاؤں گا کہ بات ہوتی کیا ہے. مرحب نے تلوار سے وار کیا ہے. حضرت علی نے ڈھال پہ روکا، اس کی تلوار 2 ٹکڑے ہوئی، اوپر والا ٹکڑا اڑتا ہوئے پیچھے گیا. اب مرحب شرمندہ. حضرت علی المرتضیٰ نے جو تلوار اٹھائی ہوئی تھی وہ نیچے کر لی. تو نے وار نہیں کرنا؟ کہا تلوار پیچھے سے اپنی اور لے کر آ، کہیں یہ نہ کہنا کہ علی نے نہتھے پہ وار کیا تھا. مرحب کی دوسری تلوار ٹوٹی ہے. حضرت علی نے فرمایا موت اتنی بھی مہلت نہیں دیتی، اب اتنی بھی نہیں دیتی. ایک ہی وار میں مرحب کو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا. میرے دوستو یہ علی المرتضیٰ ہے. تبوک کا موقع آیا ہے. رسول اللہ کی زندگی، دنیاوی زندگی کی آخری جنگ. 62 سال کا بڑھاپا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک میں 12 بال سفید ہے. 1000 کلومیٹر کا سفر ہے تبوک. آپ مدینہ منورہ جائیں اور تبوک جائیں. میں گیا ہوں اس سفر میں نے جان بوجھ کے بائی روڈ سفر کیا، صرف دیکھنے کے لیے کہ جیس العسرہ ایسے کیوں کہا گیا. سختی کا سفر، یہ بہت تھکا دینے والا سفر ہے. آج کی ہم ایسی گاڑیوں میں بھی 10 گھنٹے کا سفر کر کے تھک جاتا ہے بندہ. حالانکہ آپ کی گاڑی GMC ہو تو آپ آرام سے اس کو 190 اور 200 پہ لے کر اس روڈ پہ چلو، لیکن اس کے باوجود بھی بندہ تھک جاتا ہے. یہ کیا خیبر، کیا مدائن، کیا اولا اور کیا آگے عقیق سے نکل کے کیا منطقہ تبوک جا کر بندہ پہنچتے ہیں. اس سفر کو دیکھنے سمجھ آتا ہے کہ صحابہ کیسے گئے تھے. یہ سفر حضور نے سب کو تیار کیا. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ انتظار میں ہے، مجھے بھی کہا جائے گا. حضرت علی کو حضور کی طرف سے نہیں کہا گیا. ہوتا سفر تیار، بندے تیار. حضرت علی بار بار اونچے ہو کر بیٹھتے، کبھی حضور مجھے بھی تو کہیں، مجھے بھی تو حکم، لیکن نہیں. آخری دنوں میں حضور نے فرمایا علی آپ میری بات مانو. جی یا رسول اللہ فرمائیں. مسجد نبوی میں آپ نے پیچھے معاملات سنبھالنے ہیں اور میری نیابت میں میری غیر موجودگی میں امامت کرنی ہے. میں تبوک چل رہا ہوں. حضرت علی اس وقت نے حکم مانتے ہیں اور جی یا رسول اللہ. دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگتا ہے نا بندہ کہ یار تو بہادر آدمی،
निडर दिलेर आदमी, जंग में तू न जाए, काफरों से दो दो हाथ न कर सके, मेरी बहादुरी का फ़ायदा। हुक्म हुजूर का है, मानना है। दिल की चाहत ने उठाया, जज्बात ने बरंगेख्ता किया, जिहादी जज्बात ने हुजूर की खिदमत में हाज़िरी दी। अली बोलिए, या रसूलल्लाह एक बात अर्ज़ करूं? बोलो अली। तरक्तनी फिल अतफ़ाल वन निसा, या रसूलल्लाह बच्चे पीछे छोड़े जाते हैं, औरतों और माजूरों को छोड़ा जाता है, आपने मुझे माजूर समझ के पीछे छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। एक बहादुर आदमी के दिल पर क्या गुजर रही होगी, और वो भी अली रज़ी अल्लाहु अन्हु। इस मौके पर अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली की दिलदारी के लिए फरमाया, अली क्या सोच बैठे हो? अमा तरज़ा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। मैं तुझे एक एहसास दे रहा हूँ, जैसे अल्लाह ने हज़रत मूसा का भाई, उनका दोस्त, उनका ताल्लुक़ याफ्ता बनाया, वो उनका बोझ उठाकर साथ चलते थे, अल्लाह ने तुझे और मुझे भी वही रुतबा अता किया है। मूसा के लिए हारून और मेरे लिए अली। अली तो इस फजीलत पे राज़ी नहीं है। हाँ ये है, हज़रत मूसा के बाद नबुव्वत जारी रही, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, मैं आखिरी नबी हूँ। जो दिल में जज्बात उठे थे ना, वो सारे बैठ गए। हज़रत अली ने उतने दिनों मस्जिद नबवी में इमामत की है जब तक अल्लाह के रसूल वापस तशरीफ़ नहीं लाए। हर जंग पर अल्लाह के रसूल किसी न किसी को पीछे ठहरा जाते थे। अक्सर दफ़ा अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर के नायब बने हैं, जिनके लिए अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा व मा युदरीका लअल्लहु यज़क्का, ये आयतें जिसकी शान और जिसकी सफाई में उतरी हैं, ये नाबीना सहाबी यहाँ इमाम होते थे हुज़ूर की गैर मौजूदगी में। इस मौके पर हुज़ूर ने हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को भी ये सआदत नसीब की है। हुज़ूर की मौजूदगी में यूँ नहीं था कि कोई और इमाम बनता, वो एक ही शख्स है, वो एक ही साहिबुल फजीला है, जिसको हुजूर की मौजूदगी में फरमाया गया, मुरू अबा बकरिन फल्युसल्लि बिन्नास। ये अबू बकर है जो मेरी मौजूदगी में मेरे हुक्म से लोगों का इमाम बन रहा है। रिवायात में आता है, खुसूसन सही मुस्लिम में किताबुल फ़ज़ाइल में बाब मनाक़िब अबी बकर में, या आयशा उदऊली अबाका अबाकी व अखाकी हत्ता अक्तुबा किताबा लिकैला मुतमन्निन व यकूलु क़ाइलुन अना औला वल्लाहि मा यअबल्लाहु वल मुमिनूना इल्ला अबा बकर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। आयशा, मेरी वफ़ात का वक्त है, तो अपने वालिद अबू बकर को बुला और अपने भाई अब्दुर्रहमान को बुला, ताकि मैं इन्हें लिख के दे दूं, बाद में कोई ये न कहे मैं खिलाफत का ज़्यादा मुस्तहिक था। ये बात चुप की। थोड़ी देर बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, छोड़ दे, माया बल्लाहु वल मुमिनूना इल्ला अबा बकर, न मुमिन मानेंगे न अल्लाह मानेगा, इस मुसल्ले पे जिसे माना जाएगा वो अबू बकर होगा। हुजूर की गैर मौजूदगी में तो कई इमाम बने। इस मौके पे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली तेरा मेरा रुतबा ऐसे जैसे हारून का हज़रत मूसा से। मैं कहाँ तक चलूँ सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा की बात पे। बादिल नखास्ता मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, मैं उन्वान के दूसरे हिस्से पे आता हूँ। हमारे आज की गुफ्तगू के उन्वान में दूसरा नाम जलीलुल कद्र सहाबी सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का है। हज़रत मुआविया कौन है? सैयदना अली बनी हाशिम में से हैं, तो ये बनु उमैया में से हैं। मैं थोड़ा सा बनु उमैया पर बात भी कर लूँ। लोग बाज़ औक़ात कहते हैं बनु उमैया वो ख़ानदान है जिससे अल्लाह के रसूल की दुश्मनी थी। ये बात सतही नज़र में की जा सकती है, दलील की दुनिया में प्रूफ करना ये खाला जी का घर का काम नहीं है कि यूँ मिनट में बात कर दी जाए, बल्कि मैं यूँ कहूँगा बनु उमैया तो बहुत खुशकिस्मत ख़ानदान था जी। वो कैसे हुआ? हुज़ूर पाक की 4 लख्ते जिगर, 4 साहबजादियाँ, 4 बेटियाँ, 4 नूरे नजर हैं।
बड़ी सैयदा कुबरा हजरत ज़ैनब हैं, दूसरी सैयदा रुक़ैया हैं, तीसरी सैयदा उम्मे कुलसूम हैं, चौथी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना व सलामुल्लाहि अलैहिन्ना हैं। ये चारों वो हैं जो मेरे पाक पैगंबर की बेटियां हैं। अगर बनु उमैया जालिम और जाबिर खानदान होता, हुज़ूर पाक अपनी बेटियों का रिश्ता बनु उमैया में न देते। मैं देखता हूं पैगंबर की पहली बेटी हजरत ज़ैनब की शादी लकीत अबुल आस इब्ने रबी अल उमवी से होती है। रसूलुल्लाह के सहाबी लकीत इब्ने रबी अबुल आस हुज़ूर पाक के दामाद हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। खानदान बनु उमैया है। हुज़ूर पाक की दूसरी बेटी सैयदा रुक़ैया है, इनकी शादी सैयदना उस्मान अल उमवी से होती है रज़ी अल्लाह अन्हुमा। जब हजरत उस्मान के घर में हुजूर की बेटी का इंतकाल होता है, उस्मान गनी परेशान है। अल्लाह के रसूल से परेशानी बर्दाश्त न हुई, बल्कि अपनी दूसरी बल्कि तीसरे नंबर की शहजादी जो दूसरे नंबर पे हजरत उस्मान की बीवी बननी है, वही बेटी उठा के फिर इसी बनु उमैया खानदान को देकर बनु उमैया की बहू बना देते हैं। चौथी बेटी बनु हाशिम में हजरत अलीजुल मुर्तजा को मिलती है। क्या मैं ये बात पूछ सकता हूं, अगर ये खानदान जालिम था, खानदान जाबिर था, इस पर अल्लाह के रसूल का बुग़्ज़ था, तो तीन बच्चियों का रिश्ता क्यों दिया है? तू किसी खानदान को जालिम कहे तो न रिश्ता लेता है न रिश्ता देता है, न ताल्लुक रखता है न रखने देता है। मेरा पैगंबर अपनी बच्चियों के रिश्ते की ताल्लुक की इब्तिदा बनु उमैया से करता है। इसीलिए ये बात ज़हन से निकाल दो, इस गलत फहमी को उठा के कहीं फेंक के उड़ा दो कि कोई जालिम और जाबिर खानदान की बात नहीं है। चंद जालिमों की वजह से कोई पूरे लोग जालिम, पूरे इलाका जालिम, पूरी कौम जालिम नहीं होती। मुझे एक बात बताएं, अबू जहल कहाँ का रहने वाला था? बोलिए। इस मलून की वजह से मक्कातुल मुकर्रमा पे कोई हर्फ आएगा? अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन कहाँ का रहने वाला था? मदीना तैयबा का। क्या इस मलून की वजह से रसूलुल्लाह के मदीने पर कोई एतराज आएगा? तो चंद चोरों की वजह से आप पूरे खानदान को यूं रगड़ के रख दो। इंसाफ इंसाफ होता है। अल्लाह का कुरान कहता है वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु अदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ऐ लोगो, किसी कौम से दुश्मनी इतनी मत पालो कि तुम बेइंसाफी पे उतर आओ। इंसाफ करो, ये तकवा के बहुत करीब है। ये अल्लाह के कुरान का ऐलान है। हजरत अमीर मुआविया बनु उमैया खानदान से कब ईमान लाते हैं? जब फतह मक्का हो रहा है। फतह मक्का के मौके पे हजरत मुआविया ईमान लाते हैं। जब हिजरत ख़त्म हो गई है तो बाज़ लोग कहते हैं कि मुहाजिर तो नहीं है, इन पर हिजरत का हुक्म नहीं लगता। मुहाजिरीन से रब ने वादा किया था और फरमाया था वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। का इस आयत में तो अल्लाह ने मुहाजिरीन की शान बताई है। मिनल मुहाजिरीन वल अंसार कह के रब ने मुहाजिर और अंसारी मक्का और मदीना के लोगों को जिनने हिजरत की थी और जिन्होंने मदद की थी, इनको अल्लाह ने मकाम दिया है। मुआविया ना अंसारियों में है न हिजरत वाले मुहाजिरीन में है। इनका रुतबा कैसे है? मैं कहता हूँ अकल के अंधे न बनो, अकल की भी आंख रखो, चेहरे की भी आंख रखो। कुरान की सिर्फ एक आयत नहीं है, कुरान की आयत इससे ज्यादा है, इससे बढ़ के है। एक आयत और भी मौजूद है। अल्लाह पाक सूरत हदीद में इरशाद फरमाते हैं पैगंबर के सहाबा की किस्में दो हैं। एक वो है जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाके महाजिर और अंसारी बना है। एक वो है जो फतेह मक्का के बाद अपने माल को खर्च करके पैगंबर का सहाबी बना है। वो ईमान लाने वाले मुहाजिर या अंसारी हो या इसके बाद ईमान लाने वाले हो, वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने इन सब से जन्नत का वादा कर लिया है। तो मैं मानता हूं ला हिजरत बअदल फतह का हुक्म आ चुका था, लेकिन हजरत मुआविया वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना में शामिल है, जिनसे रब ने जन्नत का वादा किया है। सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान ईमान लाते हैं। पढ़े लिखे उस जमाने के शुमार होते थे, लिखना पढ़ना लोग कम जानते थे और ये लिखने पढ़ने वाले थे। ये लिखने पढ़ने पर कादिर थे।
رسول اللہ نے اپنی ان 40 خوش قسمت لوگوں میں جو کاتبین وحی کی کمیٹی تھی شامل فرما لی. ادعو معاویہ فإنہ قوی امین. امام ابن حجر ہیثمی رحمہ اللہ تطہیر الجنان فی مناقب معاویہ بن ابی سفیان میں لکھتے ہیں کہ ایک موقع پہ اللہ کے رسول نے مشورہ کرنا تھا. حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی بیٹھے تھے. مشورہ کسی ٹھکانے نہ لگا تو حضور نے فرمایا مشورے کو وسعت دو, 1-2 بندے اور بلاؤ. اسی موقع پہ حضور پاک نے یہ فرمان جاری فرمایا ادعو معاویہ فإنہ قوی امین. معاویہ کو بلاؤ, وہ زبردست طاقت بھی رکھتا ہے اور مشورہ بھی دے سکتا ہے اور اس مشورے کو آگے فاش نہیں کرے گا, امانت دار بھی ہے. المجالس بالامانہ اس پر صادق آتی ہے, یہ اس کا مصداق بھی ہے. حضرت معاویہ ایمان لاتے ہیں اور حضرت معاویہ تو وہ ہے جس کے ایمان لانے سے پہلے اس کا رسول اللہ کے گھر سے رشتہ ہو چکا ہے. حضور پاک علیہ السلام کی بیوی سیدہ برہ, پرانا نام رملہ, کنیت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا, ام المؤمنین حضرت معاویہ کی سگی بہن ہے. میرے دوستو, سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تو اس رشتے میں رسول اللہ کے برادر ان لا لگتے ہیں, برادر نسبتی ہیں, صالح ہیں. اور ایک نسبت ہم زلف کی بھی ہے. وہ کیا ہے؟ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کی ایک بہن سیدہ قریبۃ الصغریٰ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں. اس رشتے میں یہ رسول اللہ کے ہم زلف لگتے ہیں. کاتبین وحی بھی ہیں, کلام اللہ بھی لکھتے ہیں. ایک بندے نے کہا کلام اللہ نہیں لکھتے تھے, حضور کے خط لکھا کرتے تھے. میں نے کہا کلام اللہ ہی لکھتے تھے, خط بھی لکھتے تھے, لیکن اگر میں تیری صرف بات مان جاؤں کہ صرف خط لکھتے تھے تو پھر بھی یہ فضیلت سے خالی نہیں ہے, کیونکہ پیغمبر کی بات حدیث ہوتی ہے. سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113 بتاتی ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ, اے پاک پیغمبر ہم نے آپ پہ قرآن اتارا, والحکمہ حدیث اتاری, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ آپ کو وہ علوم پڑھائے ہیں جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ نجم آیت نمبر 3 آیت نمبر 4 وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. پیغمبر قرآن میں بولے تو بھی اللہ کا حکم, ویسے بولے تو بھی اللہ کی وحی سے بولتا ہے. میں نے کہا اگر قرآن نہ بھی لکھا تیری بے وقوفی مان لوں, اوے حضور کے خط لکھے, حضور کی حدیثیں لکھی, وہ بھی تو اللہ کی وحی ہوتی ہے. وہ بھی تو انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, وہ بھی اسی میں شامل ہے. اور ایک جملہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, جنہوں نے قرآن کریم کو لکھا ہے ان لکھنے والوں میں ایک نام حضرت معاویہ کا بھی ہے, خلفائے راشدین بھی ہیں, حضرت معاویہ بھی ہیں. ان لکھنے والوں کا مقام بتاؤں. قرآن کریم کے لیے اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, توجہ توجہ, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کیا ترجمہ؟ اس قرآن میں شک کوئی نہیں, ترجمہ لفظی ہو. اسے بولیے بولیے صحیح کہہ رہے ہیں, اس کتاب میں کوئی شک نہیں. کتاب کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کلام بولنا, ایک ہوتا ہے قرآن پڑھنا, ایک ہوتا ہے کتاب لکھنا. بولنا اسپیکنگ, پڑھنا ریڈنگ, اور لکھنا رائٹنگ. قرآن کریم جب اترا تھا تو وہ کلام اللہ ہے, اللہ نے پڑھ کے بھیجا ہے, کوئی لکھ کے تو نہیں بھیجا. وہ کلام اللہ ہے. یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ, وہ کلام اللہ ہے. اور جب رسول اللہ نے پڑھا ہے تو وہ قرآن بنا ہے, پڑھی ہوئی کتاب. اور جب صحابہ نے لکھا ہے تو وہ کتاب بنا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ذالک الکلام لا ریب فیہ, یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے بولنے میں شک نہیں. یہ نہیں فرمایا ذالک القرآن لا ریب فیہ, حضور کے پڑھنے میں شک کوئی نہیں. اگرچہ نہ پڑھنے میں شک ہے نہ اللہ کے بولنے میں شک ہے, لیکن کیا فرمایا؟ شاید ان لکھنے والوں میں جن میں معاویہ بن ابی سفیان بھی شامل ہیں, تم کوئی شک اپنے دل میں لا بیٹھو
ओए ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इनके लिखने में भी शक कोई नहीं। कलाम लिखना या कलाम बोलना और किताब लिखना, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इनके लिखने में, इनकी राइटिंग में शक कोई नहीं। मेरे दोस्तों, ये उन लिखने वालों की मुक़द्दस हस्तियों में ये शख्स शामिल है। एक मौका आया, अल्लाह के रसूल ने इनके लिए फरमाया, हज़रत जाबिर फरमाते हैं, जामे तिरमिज़ी जिल्द नंबर 2 अब्वाबुल मनाकिब की रिवायत है, क्या लफ्ज़ फरमाया? फरमाया अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम व महदियम वहदी बिही। तवज्जो रखना, तवज्जो मेरी तरफ, मुझे देखें, वो इंतज़ामिया है, वो उठेंगे, आपने मुझे देखना है, आपकी तवज्जो ज़ाहिल नहीं होनी चाहिए। अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम व महदियम वहदी बिही, ऐ मेरे मौला, मेरे इस मुआविया को अपने दरबार में यूँ कबूल कर, इसे लोगों को रहनुमा, इसे लोगों की रहनुमाई वाला बना और ख़ुद भी काबिल हिदायत बना, इसकी हिदायत को आगे जारी फरमा। एक मौके पे हज़रत मुआविया अल्लाह के रसूल को वज़ू करा रहे हैं, जब वज़ू ख़त्म हुआ, पानी हाथ में छींटों की शक्ल में मौजूद है, हुज़ूर ने चेहरे पे फेंकी और फरमाया या मुआविया इन वल्लैतुमुल अम्र फत्तक़िल्लाह, अल्लाह तुझे हुक्मरानी देगा, अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह से डरते रहना। मुझे एक बंदा कहने लगा ये दलील तो हमारी है। मैंने कहा वो कैसे? कहते हम कहते हैं ना कि मुआविया अल्लाह से डरता नहीं था, हुजूर ने तब फरमाया था डरते रहना। मैंने कहा यार अजीब, इंसाफ का खून कर सकते हो तुम लोग। एक जुमला मैं कहूँ, तवज्जो। कहने लगा जी हाँ। मैंने कहा हुजूर हक के रास्ते पे थे, सीधे रास्ते पे अल्लाह के रसूल थे या नहीं थे? बोलिए। फिर नमाज में क्यों कहते थे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला दे? हुजूर तो पहले थे, हुजूर क्यों कहते थे? इसका जवाब तू दे दे, उसका जवाब मैं दे दूंगा, लेकिन तेरे बस की बात नहीं है, इसका जवाब दे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के कज़िये को हल कर दे। हुजूर तो हक के रास्ते पे थे, फिर कहते क्यों थे? कहते हक के रास्ते पे थे, मज़ीद मजबूत होने के लिए दुआ करते थे। मैंने कहा मुआविया अल्लाह से डरता था, मज़ीद बरकत के लिए हुजूर ने दुआ दी है। ये जवाब कहाँ लिखा हुआ है? ये सवाल कहाँ लिखा हुआ है? सवाल तेरे जहन में आ सकता है, जवाब हमारे जहन में आना कोई वो जो है ना क्या कहते हैं उनका है, ये नहीं आ सकता। बाऊ का तजुर्रु व भाई ला तजुर, तेरे 10 रुपए चलते हैं, मेरे 10 रुपए जाली बन गए, ये नहीं हो सकते। बराबरी की बुनियाद पे बात चल सकती है। इन वल्लैतुमुल अम्र फत्तक़िल्लाह, ये तो हज़रत मुआविया की फजीलत है, तू उनकी कदा बना रहा है, ये तो मदह मुआविया है। और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल के साथ हैं, साथ चलते चलते ऊँटनी पर बैठे हैं। ज़ादुत तालिबीन में भी ये रिवायत मौजूद है। मुआविया आपके जिस्म का कौन सा हिस्सा मेरे जिस्म को टच कर रहा है? या रसूलल्लाह मेरा पेट है। अल्लाह इमलाहु इल्मा, मेरे मौला मुआविया के पेट को इल्म से भर दे, ये हुजूर की दुआ है। एक बंदा मुझे कहने लगा एक बात पूछूं? मैंने कहा जी, इल्म तो दिल और दिमाग में होता है, पेट में तो नहीं होता। मैंने कहा ये मुझसे पूछ रहा है या अल्लाह के रसूल पर एतराज़ कर रहा है? ज़रा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, थोड़ा इरशाद फरमाए, ये मुझ पे एतराज़ है या अल्लाह के रसूल पे? नहीं, इसका मतलब बता दे। मैंने कहा थोड़ा सब्र कर, क़यामत में हुजूर से मिल के पूछ के बता देंगे। ये तो आपने टरखा दिया। मैंने कहा झूठ बोलने वालों को टरखाया ही जाता है। यकीन माने में दलील जल्दी नहीं देता, मैं पहले जलील करके मुखालिफ को दलील देता हूँ। क्यों? जो मुखालिफ बंदे को जिद्दी मिले ना, इसे जलालत का रास्ता दिखाओ। जो मुखालिफ साइल मिले, इसे जवाब दो। हर का बात नहीं करता, हर की नहीं, चेहरा हमें बताता है कि ये कैसा जिद्दी है या कैसा नहीं है। जब तक रोटी उस वक्त तक नहीं डालते जब तक तवा गर्म ना हो जाए, चाहे एक नहीं 4 लकड़ियाँ जल क्यों ना जाएं, जब तक गर्म नहीं होगा तवा, रोटी डालने का फ़ायदा नहीं है। जब तक मुखालिफ को एक नहज पर नहीं लाओगे, दलील देने का फ़ायदा नहीं है। दलील के लिए थोड़ा बंदा कहता है यार पूछ पूछ के बता देंगे, सुन ले, समझा देंगे, एक टाइम आएगा समझ आ जाए। थोड़ा उसे गर्म करें ताकि वो कहे तुम्हारे पास नहीं है दलील, जब वो आए और फिर उसे बताओ। मैंने कहा अच्छा, इसका ताल्लुक दिमाग से और दिल से होता है, पेट से नहीं होता? जी हाँ। मैंने कहा अल्लाह के रसूल आपसे बहुत ज़्यादा, आपसे क्या वक़्त के तमाम अंबिया से बहुत ज़्यादा जानते हैं। हुज़ूर पाक ने पेट की बात क्यों की है? उसकी वजह कि जो चीज़ बंदे के दिमाग में आती है उसका असर दिमाग तक रहता है, जो चीज़ बंदे के पेट में आती है उसका जिस्म पूरे में असर जाता है। अल्लाह
علم کو اس کا ایسا اثر والا ہتھیار بنا دے کہ پورا جسم علم سے مستفیض ہو۔ اچھا یہ مراد تھی؟ میں نے کہا حضور کے فرمان کی اچھی مراد پیش کرنی چاہیے، اب تیری مرضی ہے، تو جو مراد پیش کر۔ دل چاہیے، گردہ بھی چاہیے، چہرہ بھی چاہیے، اور نیت بھی صاف چاہیے جب رسول اللہ کے فرمان کو پیش کیا جا رہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے تعلق میں حج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کاٹنے کی باری آتی ہے، حلق کرانے کی۔ حضرت معاویہ کو بھی ایک بال ملے ہیں، ناخن کٹے ہوئے حضرت معاویہ کو ملے ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی اس زمانے کی قارورہ باٹل میں رکھے ہوئے ہیں، حضرت معاویہ نے سنبھال کے رکھے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت اماں عائشہ کے پاس ایک عرصے بعد حضرت معاویہ تشریف لائے۔ معاویہ کیسے آئے؟ اماں جان خواہش لے کر آیا۔ ام المؤمنین پوچھتی ہیں کیا خواہش؟ بیٹے آتے ہیں، ماں سے بڑے راز اور نیاز سے بات کرتی ہیں اور ماں ان کی بات مانتی ہے۔ آپ ہماری اسلامی اماں ہیں، میری بھی ایک درخواست مان لیجئے۔ بولیے۔ کہ وہ چارپائی جس پر رسول اللہ سوتے تھے، حضرت ابو بکر و عمر سمیت رسول اللہ کا جنازہ مبارک اسی پہ اٹھا تھا، آپ جو مانگتی ہیں لے لیں، وہ چارپائی مجھے دے دیں۔ کیا مانگنا اور کیا لینا؟ حضرت معاویہ وہ چارپائی لاتے ہیں۔ ملک شام میں وہ چارپائی حضرت معاویہ کے جنازے کے لیے وہی چارپائی تیار رہتی ہے۔ وفات کی باری آئی، فرمایا یہ میں نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی سجائی ہوئی تھی، یہ ناخن اور بال رسول اللہ کے ہیں، یہ میرے کفن میں میرے چہرے پہ ڈالنا، اسی چارپائی پہ جنازہ اٹھانا جس پر حضور کا جنازہ اٹھا تھا۔ لوگوں نے حضرت معاویہ کے بارے میں آدھے سچ بولنا شروع کر دیے، میں پورے جھوٹ کی بات نہیں کرتا، آدھے سچ۔ جی یہ ہوا تھا، اجی یہ ہوا تھا، اجی یہ ہوا تھا، جی پورا ہوا تھا، پوری بات کریں۔ پوری بات نہیں کی جائے گی۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا ایک حدیث سناؤ، میں نے کہا جی بڑے شوق سے، ہم تو حدیث سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ہو حدیث بسم اللہ سناؤ۔ معاویہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے، حضور پاک نے فرمایا تھا معاویہ شادی نہ کرنا، تو معاویہ نے نہیں کی، مرنے کے قریب ہو گئے، وفات سے پہلے حکیموں نے کہا شادی کر لے ورنہ تو جلدی مر جائے گا۔ معاویہ مجبور تھا، کرتا کیا نہ کرتا، شادی کر لی، شادی کی، بیٹا یزید پیدا ہوا، اس نے آل نبی کو ذبح کر دیا۔ میں نے کہا بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنیوں کی 6 کتابیں، اصول کافی، من لا یحضرہ الفقیہ، استبصار، تہذیب الاحکام، ہمارے اہل تشیع کی 4 کتابیں، 6 اور 4 10، 11واں اللہ کا قرآن۔ مجھے تو اس میں روایت نہیں ملی، تو کہاں سے لایا ہے؟ کہاں سے لایا ہے؟ سند پیش کر، روایت پیش کر، بات پیش کر۔ یہ ایسے اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے۔ مجھے اڑتی چڑیا کی رپورٹ کیا، بیٹھی چڑیا کی رپورٹ بھی نہیں چاہیے۔ یہ فرمان پیغمبر ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے ہوگا۔ بیٹا کوئی ہے دلیل؟ لا سکتے ہو؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، ہے کوئی دلیل؟ چپ۔ میں نے کہا کیسی ذہنیت لے کر بیٹھے ہوئے خدا کے بندے۔ معاویہ تو رسول اللہ کا ایسے کہنا ماننے والا تھا۔ روایات میں آتے ہیں مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا آپ کوئی میرے پاس بندہ بھیجیں جو میں اس کو چیز لے کر دوں۔ اس طرف حضور نے اشارہ فرمایا یہاں سے معاویہ اس کے ساتھ جاؤ، چیز لاؤ۔ معاویہ دور تک ایسے گئے اور واپس آئے، چیز لے کر آئے۔ حضور نے فرمایا جوتی نہیں پہنی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا یہاں سے جاؤ، جوتی اس طرف پڑی تھی، اگر ادھر جاتا تو آپ کے فرمان میں دیر ہو جاتی۔ تو اس بندے کو کہتا ہے کہ اس نے موت کے ڈر سے شادی کی ہو، اپنی دماغ کو ایک بار واش کر، کون سے نظریہ پیش کر رہے ہو؟ یہ روایت کذب ہے اللہ کے رسول پہ، جھوٹ ہے پیغمبر اسلام پہ، اس کا دین شریعت ایمان سچائی سے دور دور کبھی کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی ہے۔ ہاں اگر یہ ہوتی تو معاویہ موت قبول کر لیتا، شادی نہ کرتا، کیونکہ موت تو ویسے ہی آنی ہے، کل کی آج آ جائے، پیغمبر کا فرمان غلط نہ ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں کوئی یزید کا دل دادا ہوں، یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ میں کوئی یزید کی تعریف کر رہا ہوں۔
ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں، ہم قیامت میں بھی حسینی رہنا چاہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، میری اس گفتگو سے یہ نہ سمجھنا کہ میرا یزید پلید سے کوئی واسطہ ہے، نہ میں کل یزید کو اچھا کہتا تھا نہ آج اچھا کہتا ہوں۔ میں قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، اس کی روحانی اولاد ہو، وہ عجو باربہ ان کی 2 جلدوں میں جہاں یزید لکھتے ہیں وہاں پلیت لکھتے ہیں۔ میں یزیدی نہیں ہوں، نہ مجھے یزید کا کوئی قریبی سمجھنا، میں بالکل چھوٹی عمر میں شاید اس بچے سے بھی لگ بھگ ہوں گا۔ باتوں باتوں میں حضرت والد محترم رحمہ اللہ سے پوچھا، ابو یہ یزید کا مسئلہ کیا تھا، یہ یزید کیا تھا؟ ابو نے میری عمر دیکھی، میرا سوال دیکھا، وہ جواب دیا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ آج بھی ذہن میں انمٹ نقوش ہیں۔ فرمایا بیٹا کیا یزید یزید کرتے ہو، ہم میدان کربلا میں ہوتے تو ہماری لاش حضرت حسین کے ساتھ ہوتی، ہم کوئی یزیدی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اس روایت پر رد کر رہا ہوں، میں یزید کی حمایت نہیں کر رہا، نہ یزید کی حمایت میں مجھے سمجھنا۔ کوئی یزید کی تعریفیں شروع کر دے تو ایک ہی جواب دیا کرے، ایک ہی جواب، باقی بات چھوڑیں، 100 باتوں کی ایک بات۔ اسے کہو آؤ جھولیاں اٹھاتے ہیں، جھولی سمجھتے ہو نا بڑی دعا، ہاتھ تو چلو چھوٹے بن جائیں گے نا، جھولی بڑی ہے، آؤ جھولی اٹھاتے ہیں، اللہ ہمیں حسین کا ساتھ عطا فرمائے، تجھے یزید کا ساتھ عطا فرمائے، ہمت کر اور آمین کہہ کے دکھا۔ ایک بندہ میرا سر کھانے لگا مسجد میں، ایک سوال، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ہر سوال کرنے والا عقل مند بھی نہیں ہوتا، الانسان تحت اللسان، جو بولے اس کے نیچے پتہ چل جاتا ہے بندہ کہہ کیا رہا ہے۔ ایک بندے نے مسئلہ بیان کیا، سورج غروب ہوگا تو نماز مغرب کا ٹائم ہوگا۔ ایک نے پوچھا اگر غروب نہ ہو 2-4 دن تو پھر مغرب کب آئے گی؟ ٹھیک ہے، تو جس کا دماغ یہ ہو اس کے سوال کا فائدہ۔ وہ یزیدی میرا سر کھا رہا، یہ صحابہ نے بیعت کی، میں نے کہا صحابہ نے بیعت توڑی، کرنا تاریخ سے ثابت، توڑنا صحیح بخاری جلد 2 سے ثابت۔ میں جوابات توڑتا گیا، پھر بھی یزید کی لالچ اسے لگی ہوئی تھی، میں جی فیصلہ کرو، آج جھولیاں چکی ہے، آؤ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے حسینی بنائے، حسین کے ساتھ رکھے، کہتے ہیں آمین۔ میں نے کہا رب تجھے یزیدی بنائے، یزید کے ساتھ رکھے۔ اس نے جھولی نیچی کر لی۔ میں نے کہا ڈھڈو تو ہی سمجھتا ہے یزید اللہ کم کوئی نہیں ہے، تے کم خراب ہے، اے تے بیڑی بوڑھ بننی ہے ساری، اندروں تو بھی سمجھتا ہے اندر سے، کیا دنیا کو خراب کر کے یزید کی تعریفیں کر رہا ہے۔ اور کہیں کوئی یہ کہہ دے کہ یزید غلط تھا، ٹھیک نہیں تھا، تو یہ غلطی حضرت معاویہ کی ہے، اس پر دفاع کرنا بھی میں جانتا ہوں، اس پر بھی دفاع کرنا جانتا ہوں۔ یزید کی غلطی آپ حضرت معاویہ پہ ڈالیں گے تو ایک باپ بیٹا قرآن کریم میں اس سے پہلے موجود ہے، وہاں بیٹا ٹھیک ہے یا باپ ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے بیٹا غلط ہے باپ ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، اے اللہ انہو من اہلی یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ بیٹا کنان ڈوب گیا، فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ڈوب گیا، وہ بیٹا غلط ہے۔ کہو گے نوح علیہ السلام کی تربیت میں اثر تھا؟ آپ کہو گے کہ نوح علیہ السلام نے کوئی نعوذ باللہ غلطی کی تھی؟ نبی کو غلطی کوئی کہے ہم اسے مسلمان نہیں کہیں گے، جو نبی سے کذب کا اور غلطی کا اور بہتان کا الزام لگائے، میں اس کا اسلام نہیں مانتا، جو نبی پر الزام تراشی کر رہا ہے۔ تو نبی کی تربیت میں کوئی کمی تھی؟ نبی کی تربیت میں کوئی خامی تھی؟ کیا کہو گے؟ بیٹے کی اپنی بربادی، نوح کی اپنی آبادی، یہی کہو گے؟ یہ جواب کاپی پیسٹ کر لو، یزید جانے اور اس کا معاملہ جانے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ کیسی بات کرتے ہو یار، کیسی بات کرتے ہیں؟ ہم کوئی یزیدی نہیں ہیں۔ بیٹوں کی غلطیاں اگر باپ پر ڈالو گے تو بہت سے معاملات میں پھر سوال کھڑے کر دوں گا، پھر ان کا جواب آپ کے بس کی بات نہیں بنے گا۔ خالہ جی اور پھپھو جی کا گھر کا کام نہیں ہے دین کے معاملے میں سوال کرنا، ایک سوال کے اوپر پھر 10 سوال ہوتے ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے بھی دل گردہ چاہیے۔ تو میرے دوستو یہ حضرت معاویہ ہے رضی اللہ عنہ۔ ایک بات آپ پر ایک اور بھی کریں گے، آپ بور تو نہیں ہوئے؟ کوئی ہوا ہے تو چلو مکالے بھی ہے، بور تو نہیں ہے؟ آپ نے سنے اور میں نے سوات کا سفر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اندازہ لگا لیں
کہ میرے سفر آپ ذرا گوگل میپ پہ سرچ کرنا، قصور سے سوات کتنے گھنٹے، آپ ذرا گھنٹے گن لینا. توجہ، آپ کو کہیں گے آپ علی المرتضیٰ کا بھی نام لیتے ہو، معاویہ کا بھی نام لیتے ہو، ان میں تو جنگیں ہوئی تھی، ان میں تو لڑائی ہوئی تھی، صفین کا واقعہ، جمل کا واقعہ، فلاں کا واقعہ، آپ کو واقعات پیش کریں گے. انہوں نے تو صرف نام دیکھے ہیں، نام سنے ہیں. میں صفین جا کر دیکھ آیا ہوں. صفین کہتے کسے ہیں؟ دومت الجندل کہتے کسے ہیں جہاں صلح ہوئی ہیں؟ میں علاقے دیکھ کر آیا ہوں، یہ شام کی سرحد کے سعودیہ میں لوگ ایسے نام بولتے ہیں. لوگوں کو دومت الجندل کا نام ہی نہیں آتا کہ جندل ہے یا جندل ہے، صفین ہے یا صفین ہے. امام سیوطی فرماتے ہیں صفین بروزن سکین. اس سے بہت آسانی سمجھ آتا ہے کہ لفظ ہے کیا. ان جنگوں پر میں بات تب کرتا جب عنوان ہوتا مشاجرات صحابہ. میں اس پر عنوان نہیں اختیار کر رہا، میں 100 باتوں کی ایک بات کر رہا ہوں. انہیں کہنا جنگ ہوئی تھی، میں بھی مان گیا. لڑائی ہوئی تھی، میں بھی مان گیا. کیا ہر لڑائی بغض کی بنیاد پہ ہوتی ہے؟ کیا ہر لڑائی نفرت کی بنیاد پہ ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہوں، میں کہوں گا اچھا، وقت کے 2 نبی آپس میں لڑ رہے ہیں، اللہ کے قرآن میں موجود ہے، اور ایسے نہیں لڑ رہے، اچھی بھلی لڑائی ہے. سر کے بال اور داڑھی مبارک کو پکڑا ہوا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے، اور حضرت ہارون کہہ رہے ہیں یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی. میری ماں جایا بھائی، میری داڑھی چھوڑ، میرے سر کے بال چھوڑ. میں نے انہیں گمراہ کی کوشش نہیں کی، میں تو انہیں متحد رکھنا چاہتا تھا، یہ خود گمراہ ہوئے. بتا حضرت موسیٰ پہ الزام کیا ہے، اور بتا حضرت ہارون پہ الزام کیا ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا وہاں کوئی خون تو نہیں بہا تھا، وہ تو صرف ایک مسئلے کی معاملہ فہمی میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، کوئی قتل قتال تو نہیں ہوا تھا. میں نے کہا اچھا قتل ہو تو نفرت ہوتی ہے، دوسرے کی داڑھی پکڑ کے کھینچ لو تو کوئی نفرت نہیں ہوتی. اس کا معنی ہے داڑھی پکڑ کے کھینچنا جائز ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ کی داڑھی پہ ہاتھ اٹھا، میں تیرے تن سے تیرے بازو کو جدا نہ کر دوں، مجھے دیوبندی خون نہ کہنا. یہ کوئی مذاق ہے یار؟ یہ کیسی بات کر رہے ہو کہ قتل قتال؟ لڑائی میں تو سب ہو جاتا ہے، لیکن بیس دیکھی جاتی ہے کہ بیس آف دا فائٹنگ، جنگ کی بنیاد کیا ہے، وہ کس بنیاد پہ لڑی گئی ہے. میں مانتا ہوں خون خرابہ ہوا ہے حضرت علی حضرت معاویہ کی جنگ میں، لیکن کیا ہوا تھا؟ جنگ جمل میں تو حضرت علی المرتضیٰ اپنے مخالف لشکر کے جا کر جنازے پڑھ رہے تھے. فتنہ ابن سبا حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی امام اہل سنت والجماعت کی اٹھا کے دیکھ لو، جو سامنے والے لشکر میں شہید ہونے والے حضرت زبیر تھے، حضرت طلحہ تھے، ان کے چہرے سے مٹی صاف کر کے حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں یبنی حسن یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اے حسن تیرا باپ 20 سال پہلے مر گیا ہوتا، حضرت طلحہ کی شہادت نہ دیکھتا. یہ حضرت علی مخالف لشکر کے بارے میں فرما رہے تھے، تو کس بنیاد کے بارے میں کہہ رہے؟ اچھا پھر لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ میں نے کہا یہ سوال کرنا، اس نقطے پہ آ کے لڑائی کیوں ہوئی تھی پھر بات بنے گی. آؤ میں لڑائی پہ نہیں جاتا، میں پوچھتا ہوں لڑائی کو آج 1400 سال کے بعد تو جانتا ہے یا عینی شاہد حضرت علی المرتضیٰ کا جلیل القدر فرزند ارجمند امام حسن جانتے ہیں رضی اللہ عنہ. حضرت حسن الولد سر لابی، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے، باپ کی پہچان ہوتا ہے. حضرت حسن نے کون سا کردار ادا کیا تھا وہ بھی تو بتا دو. آدھا سچ تو نہ بولو، لڑائی ہوئی تھی پورا سچ بول. پھر صلح کس نے کرائی تھی یہ تو نہیں بولتا تو. آؤ صلح کی بات کرتے ہیں. میں اکثر اپنی کور کمیٹی کی میٹنگز میں، انتظامیہ سطح کی امامن کمیٹیز کی میٹنگ میں کھلے طور پہ آن دا فلور کہتا ہوں حکمرانو آپ لڑائی ختم کرانا چاہتے ہو تو صلح حسن کو سامنے رکھ لو، صلح حسن بیان کرنا شروع کر دو. جس لڑائی کے بعد صلح ہو جائے وہ لڑائی نہیں رہتی، جنگ کے بعد راضی نامہ ہو جائے وہ جنگ نہیں رہتی. تو لڑائی کی بات کر رہا، تو امن پسند، میں صلح کی بات کر رہا، میں پھر بھی شدت پسند. یہ کیسے ہو؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ جنوں کو خرد اور خرد کو جنوں، یہ آپ کا کرشمہ احساس کر رہا ہے ہمارے ساتھ. حضرت امام حسن صلح کرتے ہیں اور صلح کر کے اپنے والد کی جنگ پر
अपनी सुलह की मोहर लगाकर क़यामत तक आने वालों के मुंह को बंद करके हजरत हसन सुलह का ऐलान कर रहा है। जब हजरत हसन ने सुलह कर ली, वो बेस समझते थे, बुनियाद समझते थे, मामलात समझते थे। जब बेटा सुलह कर रहा है तो तुझे किसने इख्तियार दिया तू उस पर एतराज़ शुरू कर दे? तुझे किसने एतराज़ दिया? ये तो वही मिसाल हुई, कोई कहे हज़रत अब्बास हुजूर के चचा और हज़रत अकील हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा के बड़े भाई ने हुजूर के मुकाबले में जंगे बदर लड़ी है, और हम कहेंगे जी लड़ी है। वो कहेंगे फिर ये तो हुजूर के मुकाबले में तलवार लाए थे। हम कहेंगे उसके बाद माफ़ी मांग के अल्लाह से तौबा करके ईमान भी लाए थे। तो पूरी बात कर दे। अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़बला, इस्लाम पिछले गुनाह गिरा देता है। तू आधी बात कर रहा है, पूरी कर ले। तो यहाँ भी तो पूरी कर ले। ओए लड़ाई हुई थी, फिर सुलह हसन भी हुई थी। हजरत हसन तेरे चेहरे पे नूरी जमाल है, तूने की है अमीर मुआविया से सुलह, ये तेरी कमाल है। जो तेरी सुलह को न माने वो बेईमान और दज्जाल है। हम तेरी सुलह पर पेश करते हैं खराज अकीदत, तू नबी का नवासा अली का लाल है। जिस दिन से तूने सुलह की आज तक जंग नहीं हुई, तेरी सुलह बहाल है, तू अली का लाल है। यार कुछ हजरत हसन की सुलह भी तो देख ले ना, कुछ हजरत हसन के मामलात भी तो देख ले। और जब अल्लाह के रसूल का फरमान भी आ गया कि हजरत नुफै बिन हारिस सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत मौजूद है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्न बनी हाज़ा सैयदुन वलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। हज़रत इमाम हसन के लिए फरमाया कि मेरा ये बेटा हसन सैयद और सरदार है। जब दो गिरोहों में खून की नदियां बह जाएंगी, ये उन दोनों मुसलमानों में सुलह कराएगा। इसका माना खून बह जाने के बाद भी मुसलमान होंगे, मिनल मुस्लिमीन। तो फिर सुलह हसन की बात भी तो कर ले। इस पर तफसीली बात होती तो मैं तफसीली आपकी खिदमत में कमेंट्स पेश करता। ये दोनों हमारे आँख के तारे हैं, हमारी जान के जान दुलारे हैं। हम इनको खराज अकीदत पेश करते हैं, हज़रत अली मुआविया को भी और सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा को भी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।